بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 25 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے مرزا صاحب اور دجال میں تقابلی جائزہ۔ اگر ہم مرزا کی تحریرات کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب ہی اپنی تحریرات کے مطابق دجال ہے۔ نشانی نمبر 1 اس میں یہ ہے مرزا صاحب اور دجال کی نسل ایک ہے۔ مسلم کی حدیث میں 7349 سے پتہ چلتا ہے کہ دجال یہودی یعنی اسرائیلی نسل سے ہوگا۔ مرزا صاحب بھی اپنے آپ کو اسرائیلی لکھتے ہیں، جیسا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں، اور بموجب اس حدیث کے جو کنز الاعمال میں درج ہے، بنو فارس بھی بنو اسرائیل اور اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک غلطی کا ازالہ اس میں درج ہے۔ ایک اور جگہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی ہوں، یہ بھی اس کتاب میں ہے، ایک غلطی کا ازالہ اس کتاب میں۔ یعنی مرزا صاحب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بھی ہے اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھی ہے۔ لیجئے مرزا صاحب اور دجال میں ایک قدر مشترک یہ ثابت ہوئی کہ دونوں یہودی النسل یعنی اسرائیلی ہے۔ نشانی نمبر 2 مرزا صاحب اور دجال کا دعویٰ ایک ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 میں ذکر ہے کہ دجال پہلے نبوت اور پھر خدائی کے دعوے کرے گا، اور مرزا صاحب نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ مرزا صاحب نے کہ دجال کا بھی حدیثوں میں ذکر پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور پہلے دعویٰ نبوت کرے گا اور پھر خدائی کا دعوے دار بن جائے گا۔ یہ لکھا ہے تحفہ گولڈویہ میں۔ مرزا صاحب نے بھی دجال کی طرح پہلے نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کیا۔ دعوی نبوت مرزا صاحب 23 اپریل 1902 میں لکھتے ہیں۔ تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالی جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گا، گوستر برس تک رہے گا، قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے، دافع البلا میں ہے۔ نمبر 2 سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے، یہ دافع البلا میں ہے۔ دعوی خدائی مرزا صاحب 15 مئی 1907 میں کو لکھتے ہیں، تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ حقیقت الوحی میں یہ لکھا ہے۔ مرزا صاحب اور دجال میں دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بھی دجال کی طرح پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا۔ نشانی نمبر 3 مسلم کی روایت ہے 3792 سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے پیروکار 70,000 یہودی ہوگے۔ مرزا صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا، چنانچہ مرزا لکھتے ہیں، پس اس پیشگوئی کا ظہور ہے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ 70,000 مسلمان کہلانے والے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب علماء مفکرین بتلاتے کہ یہ باتیں پوری ہو گئی یا نہیں۔ انوار الاسلام میں یہ لکھا ہے، مرزا غلام قادیانی کی اس تحریر سے مرزا غلام قادیانی کی اس تحریر سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 دجال کے ساتھ جو ملیں گے وہ خود مسلمان کہلوائے گا، ان کی تعداد 70,000 ہوگی۔ نمبر 3 اور یہ بات مرزا صاحب کے وقت میں پوری ہو گئی۔ اب مرزا صاحب کی لکھی گئی دجال کی انہی 3 باتوں پر مرزا صاحب کو فرقتے ہیں۔ مرزا صاحب کے پیروکاروں کی تعداد متعدد جگہ مرزائیت۔ مرزا صاحب اپنے پیروکاروں کی تعداد 70,000 بتاتے ہیں۔ نمبر 1
مرزا صاحب نے لکھا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی فضل سے 70,000 کے قریب بیعت کرنے والوں کا شمار پہنچ گیا ہے۔ نزول المسیح میں یہ لکھا ہے۔ نمبر 2، ایک اور جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہے جو جماعت پہلے دنوں میں 40 آدمیوں سے بھی کم تھی آج 70,000 کے قریب پہنچ گئی، نزول المسیح میں ہے۔ نمبر 3، مرزا صاحب لکھتے ہیں 40 آدمی میرے دوست تھے اور آج 70,000 کے قریب ان کی تعداد ہے، نزول المسیح میں۔ لیجیے مرزا صاحب کی دجال کے بارے میں لکھی گئی تینوں نشانیاں مرزا صاحب میں ثابت ہوئی۔ دجال کے پیروکاروں کی تعداد بھی 70,000 اور مرزا صاحب کی مزید مرید کی بھی 70,000 ہی نکلے۔ نمبر 2، مرزا صاحب نے خود اقرار کیا ہے کہ دجال کا ساتھ دینے والا مسلمان کہلانے والے ہوں گے، جبکہ مرزا صاحب کو ماننے والے پہلے مسلمان ہی تھے، مگر مرزا صاحب دجال کو مان کر یہودی صفت ہو گئے۔ نمبر 3، یہ تمام باتیں اس وقت ظہور پذیر ہوں گے جو مرزا صاحب کا وقت ہے، یعنی مرزا کے دور میں یہ تمام باتیں پورے ہوں گے۔ یہ سبق